السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ارطغرل ٹریننگ ایریا میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ پریکٹس کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن سیمن کے خاص آدمی فلپ کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ عبد الرحمن کہتا ہے ان کا نام فلپ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیمن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے بولو فلپ کیا بات ہے؟ فلپ کہتا ہے ارطغرل صاحب، سیمن صاحب نے آپ کو اسلام بھیجا ہے، آپ کے جو سپاہی کلینے لے کر قسطنطنیہ جا رہے تھے ان پر حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فلپ کہتا ہے بدقسمتی سے ترگت الب کے علاوہ تمام سپاہی مارے گئے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے ترگت کہاں ہے؟ فلپ کہتا ہے وہ ہمارے مہمان خانے میں ہے اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صرف وہ جانتا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یہ کہہ کر فلپ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ارطغرل عبد الرحمن کو کہتا ہے ارطغرل بھائی کو خبر دو، ان کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ پھر ارطغرل حائمہ خاتون سے کہتا ہے ہم جا کر دیکھتے ہیں والدہ، آپ شہیدوں کے گھر والوں کو دیکھو اور ان کو اکیلا مت چھوڑنا، اور انہیں بتائیں کہ ہمارے شہیدوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ پھر ارطغرل بامسی کو لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں سردار جاندار اپنے بیٹے الیار کو کہتا ہے تم خود ارطغرل کو دعوت دینے جاؤ گے۔ الیار کہتا ہے کیا ارطغرل صاحب کو دعوت دینے سے شعلوں کو ہوا نہیں ملے گی بابا؟ آپ نے کہا ہے کہ وہ ایک عقل مند آدمی ہے، اگر اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا بھائی ہی مجرم ہے تو کیا ہوگا؟ جاندار کہتا ہے میں اسی لیے اس کو دعوت دے رہا ہوں تاکہ وہ اورال پر شک نہ کرے، جب وہ آئے گا تو ہم بہت اچھے طریقے سے اس کا استقبال کریں گے اور اسے کہیں گے کہ ہم نے آپ کے جانی و مالی نقصان کے بارے میں سنا ہے اور ہمیں بہت افسوس ہے، اور قاتلوں کو پکڑنے کے لیے ہم آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں۔ پھر جاندار کہتا ہے ورنہ یا اورال مار جائے گا یا ارطغرل، اور میں کسی بھی حال میں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ الیار کہتا ہے اگر ارطغرل کو پتہ چل گیا کہ یہ اورال بھائی نے کیا ہے تو وہ انتقام لینا چاہے گا، تو پھر؟ جاندار کہتا ہے تو پھر ہمیں ارطغرل کو مارنا پڑے گا۔ الیار کہتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بابا، دونوں طرف سے کئی لوگوں کو مرنا پڑے گا۔ جاندار کہتا ہے اب تم جاؤ اور کسی بھی قیمت پر ارطغرل کو یہاں لاؤ۔ پھر الیار باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت ہلنی بازار میں سیمن کے مہمان خانے میں موجود تھا اور ماریا اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ پھر ماریا کہتی ہے میں نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب مزید چیزوں کے لیے ہمیں ڈاکٹر درکار ہوگا۔ سیمن پوچھتا ہے کیا یہ بچ جائے گا؟ ماریا کہتی ہے یہ آسان نہیں ہوگا، یہاں اس کا اچھی طرح سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیمن کہتا ہے اگر ترگت بچ جائے اور ارطغرل کو بتا دے کہ یہ سب اورال کے آدمی باتوحان نے کیا ہے تو دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑیں گے اور یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ماریا کہتی ہے اگر یہ مر گیا تو؟ سیمن کہتا ہے تو پھر یہ خنجر کام آئے گا۔ پھر سیمن اپنے آدمی کو کہتا ہے باتوحان کا یہ خنجر آج لازمی ارطغرل کو ملنا چاہیے، تم یہ خنجر اپنے دو سب سے زیادہ قابل اعتماد آدمیوں کو دے دو اور کسی طرح ارطغرل تک یہ خبر پہنچاؤ کہ وہ اندھی بہار والی جگہ پر جائے۔ جب ارطغرل وہاں آئے تو اسے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ خنجر باتوحان کا ہے۔ باہر ارطغرل بامسی اور حکیم ارتو کو لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے اور وہ تیزی سے مہمان خانے کی طرف جاتے ہیں۔ اندر وہ تاجر سیمن اور اورال کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے اس ترک کی وجہ سے نہ صرف اپنے 2 بہترین آدمی کھو دیے بلکہ 300 سونے کے سکے بھی کھو دیے۔ اورال کہتا ہے تم نے ارطغرل پر بھروسہ کر کے غلطی کی ریکارڈو، اور تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑی۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تاجر ان کو دیکھ کر فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے وعدہ کیا تھا کہ کلینے بحفاظت قسطنطنیہ پہنچیں گی، اب کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ارطغرل کہتا ہے میرا ایک آدمی شدید زخمی ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہوگا، ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل آگے بڑھنے لگتا ہے تو تاجر اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم میرے 300 سکوں کے مقروض ہو ترک۔ ارطغرل آگے سے کچھ نہیں کہتا اور دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو تاجر اپنی تلوار نکال کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل فوراً اس کا حملہ ناکام کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے اور اس کی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ پھر بلند آواز میں کہتا ہے میں کائی قبیلے کے سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں، میں اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہوں، تمہیں تمہارا سونا واپس مل جائے گا۔ پھر ارطغرل کھڑا ہو کر اس کی تلوار پھینک دیتا ہے۔ اتنے میں اورال اس کے پاس آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب میں نے سنا ہے جو ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس بازار میں تم میرے حریف ہو لیکن مجھے تمہارے نقصان پر افسوس ہے۔ پھر سیمن آگے آ کر کہتا ہے آپ یقین رکھو کہ مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا وہ میں کروں گا ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گا جناب سیمن، میرا سپاہی کہاں ہے؟ سیمن کہتا ہے میری بہن ماریا اس کا خیال رکھ رہی ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ فلپ تم ارطغرل صاحب کو ترگت کے کمرے میں لے جاؤ، میں بھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ پھر ارطغرل فلپ کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد اورال ہاتھ آگے کر کے تاجر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ قیمت تھی تمہاری چالاکی کی ریکارڈو۔ اس کے بعد وہ تینوں ایک میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اندر ترگت کے پاس پہنچتا ہے
اور اس کے زخموں کو دیکھ کر غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم ارطغرل آگے آتا ہے۔ ماریا کہتی ہے تلوار ان کے بازو اور پیچھے کی طرف لگی ہے، لیکن اصل زخم پیٹ والا ہے۔ کسی عام عضو کو تو نقصان نہیں پہنچا، لیکن خون کافی بہہ گیا ہے۔ میں ایک نرس بھی رہ چکی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ مجھے صفائی کے لیے کپڑا اور گرم پانی لا دو۔ پھر ارطغرل ماریا سے پوچھتا ہے ترگت کسے ملا تھا اور کہاں ملا تھا؟ ماریا کہتی ہے یہ مجھے کارا جیسر کے قریب ملا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ ماریا کہتی ہے ہم ادھر اپنی کچھ رقم وصول کرنے جا رہے تھے تو یہ راستے میں پڑا ہوا ملا۔ ارطغرل پوچھتا ہے میرے باقی سپاہی کہاں ہیں؟ ماریا کہتی ہے وہ باہر ہیں، سیمن بھائی نے گھوڑا گاڑی بھجوا کر لاشیں منگوا لی تھیں، مجھے آپ کے نقصان کا بہت افسوس ہے۔ دوسری طرف سیمن اس تاجر کو کہتا ہے تمہاری قالینیں جل چکی ہیں، کیا تم خالی ہاتھ وینس واپس جاؤ گے؟ اورال صاحب کی پیشکش ابھی بھی ہے، ایک قالین کے بدلے 3 سکے، اس کے علاوہ مال کو بحفاظت قسطنطنیہ پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہم دونوں اٹھائیں گے۔ تاجر کہتا ہے اور ان سکوں کا کیا ہوگا جو میں نے ارطغرل کو دیے تھے؟ سیمن کہتا ہے وہ میں دیکھ لوں گا، اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لیے ارطغرل سے سکے وصول کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تاجر کہتا ہے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، 3 دن میں مجھے واپس جانا ہوگا، اس لیے میں اب اورال صاحب سے قالینیں لے لوں گا۔ پھر سیمن اورال سے کہتا ہے ریکارڈو کو بہار تک 1500 قالینیں چاہیے، کیا تم ان کے لیے قالینیں تیار کر سکتے ہو؟ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ پھر وہ کھڑا ہو کر تاجر سے ہاتھ ملاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور بامسی باہر آ کر اپنے شہید سپاہیوں کی لاشوں کو دیکھتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے یہ جس نے بھی کیا ہے ہم اس کو بہت خوفناک موت دیں گے۔ اتنے میں سیمن بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ قالینوں کے لیے انہوں نے آدمیوں کو قتل کر دیا، اب یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے بدلہ لیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے اور آپ کیا جانتے ہو اس بارے میں؟ وہ لوگ کون تھے؟ سیمن کہتا ہے ماریا نے بتایا ہے کہ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے اور ان کے بھی کافی آدمی مارے گئے ہیں، لیکن وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور قالینوں کو جلا دیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اس کا مطلب ہے وہ چور نہیں تھے؟ سیمن کہتا ہے ہاں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف رنجش رکھتا ہے۔ ارطغرل سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر سیمن کہتا ہے اورال پر شک نہ کرنا ارطغرل صاحب، وہ کل رات اپنے قبیلے میں موجود تھا، اس کے علاوہ وہ اتنی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں الیار بھی بازار میں پہنچ جاتا ہے، ساتھ والا سپاہی اسے بتاتا ہے کہ یہ ارطغرل ہے اور اس کے ساتھ بامسی الف ہے اور ان کے ساتھ اس بازار کا مالک سیمن ہے۔ الیار کہتا ہے ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل ترگت کے زخم کو ٹانکے لگا کر سی دیتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور بامسی وہاں پہنچتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے کیا صورتحال ہے؟ حکیم ارطغرل کہتا ہے ماریا نے ترگت کا اچھا خیال رکھا ہے بھائی، ورنہ ترگت کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ابھی ہم اسے قبیلے میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ ماریا کہتی ہے میں اس کا خیال رکھوں گی ارطغرل صاحب۔ ارطغرل ہاں میں سارے لاتا ہے اور پھر وہ تینوں باہر نکل جاتے ہیں۔ باہر آ کر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے تم ترگت کے پاس رک جاؤ بامسی، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اگر باپتس یحییٰ بھی اس مہمان خانے میں موجود ہوا تو کیا ہوگا بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے اگر باپتس یحییٰ سیمن ہے تو وہ میرا اعتبار جیتنے کی کوشش کرے گا اور ہم بھی یہ کھیل آگے بڑھائیں گے جب تک کہ صورتحال واضح نہیں ہو جاتی۔ اتنے میں سیمن وہاں آ جاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بامسی ترگت کے پاس رہے گا، میں آپ کی خدمت کا بدلہ چکاؤں گا۔ سیمن کہتا ہے بدلہ چکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ترگت الف میرا اور ماریا کا مہمان ہے اور بامسی بھی، آپ پریشان مت ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر آ کر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے ترگت اب تمہارے حوالے ہے بامسی۔ یہ کہہ کر ارطغرل اور حکیم ارطغرل چل پڑتے ہیں۔ قریب ہی سیمن کا آدمی فلپ ایک بکاری کے کان میں کچھ کہتا ہے تو وہ بکاری ارطغرل کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف ماریا ترگت کے منہ پر پانی کے کچھ قطرے ڈالتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہوش میں آ کر آئیکس کا نام لیتا ہے۔ اتنے میں سیمن وہاں پہنچتا ہے اور ماریا سے پوچھتا ہے کیا یہ بچ جائے گا؟ ماریا کہتی ہے ہاں بچ جائے گا۔ سیمن کہتا ہے میں بھی اسے زندہ چاہتا ہوں کیونکہ میں اسے ارطغرل کی اصلیت جان سکوں گا، ہمیں ہر قیمت پر اسے یہاں رکھنا ہوگا۔ تم کوشش کرو کہ یہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جائے تاکہ میں وہ حاصل کر سکوں جو میں چاہتا ہوں۔ ماریا مسکراتے ہوئے کہتی ہے آپ پریشان مت ہوں جناب سیمن۔ پھر سیمن فلپ کو کہتا ہے تم میرے ساتھ آؤ، ہم نے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ماریا ترگت کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ آئیکس کون ہے۔ اتنے میں بامسی اندر داخل ہوتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور حکیم ارطغرل بازار میں جا رہے تھے کہ ایک بکاری ان کا پیچھا کر رہا تھا اور الیار بھی ارطغرل کی جاسوسی کر رہا تھا۔ ارطغرل بیکاری کو بانپ لیتا ہے اور ایک جگہ اسے پکڑ لیتا ہے اور پوچھتا ہے تم کیا چاہتے ہو آدمی؟
وہ بیکاری کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے صاحب۔ ایک آدمی نے مجھے سونا دے کر کہا ہے کہ میں ارطغرل صاحب کو یہ بتاؤں کہ اگر وہ سچ جاننا چاہتے ہیں تو انہیں اندھی بہار والی جگہ پر جانا چاہیے۔ پھر ارطغرل اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ الیار بھی چھپ کر دیکھ لیتا ہے اور الیار کو سیمن کا ساتھی تاجر بھی دیکھ لیتا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے آپ کو کسی جال میں بھیجا جا رہا ہے ارطغرل بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ مجھے مارنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا سامنا کروں جنہوں نے میرے سپاہیوں کو شہید کیا ہے اور میں وہاں جاؤں گا۔ دوسری طرف الیار اپنے گھوڑے کے پاس پہنچتا ہے اور اپنے سپاہی کو کہتا ہے ہم ارطغرل کو حقیقت کا پتہ نہیں چلنے دے سکتے، ہم دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی نہیں چاہتے۔ دوسری طرف اورال باتوحان سے پوچھتا ہے کیا تمہیں یقین ہے کہ ترگت نے تمہیں نہیں دیکھا؟ باتوحان کہتا ہے بہت اندھیرا تھا اور میرا چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا، وہ نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ اورال کہتا ہے ہم کوئی موقع نہیں دینا چاہتے اور ترگت کو زندہ نہیں رہنے دے سکتے، وہ مہمان خانے سے زندہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ باتوحان کہتا ہے ایک مسئلہ ہو گیا ہے صاحب، میرا خنجر نہیں مل رہا، مجھے لگتا ہے کہ حملے کے دوران کہیں گر گیا تھا۔ یہ سن کر اورال سخت غصے میں آ جاتا ہے اور اسے پکڑ کر گرا لیتا ہے اور کہتا ہے اگر ارطغرل کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں شکار کر کے مار ڈالے گا بیوقوف۔ دوسری طرف گھوڑوں کے پاس پہنچ کر ارطغرل حکیم ارطغرل کو کہتا ہے ہمارے شہیدوں کو واپس قبیلے میں لے جاؤ ارطغرل بھائی، میں بھی آ جاؤں گا، ابھی میں سپاہیوں کے ساتھ اندھی بہار والی جگہ پر جاؤں گا۔ حکیم کہتا ہے اللہ کے حوالے بھائی۔ پھر ارطغرل اپنا گھوڑا پکڑ کر باہر آتا ہے تو اتنے میں اورال وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا کمانڈر ترگت کیسا ہے ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے اللہ کی مدد سے وہ بہتر ہو رہا ہے اورال صاحب۔ پھر اورال کہتا ہے یہ علاقہ اس جیسا نہیں ہے جہاں سے ہم آئے ہیں، اس بازار میں تجارت کرنا تلوار چلانے سے بہت مختلف ہے، اس بازار کو چلانے والے منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے ان چیزوں میں مت پڑو جن کی تمہیں سمجھ نہیں ہے، اپنی حدیں جان لو۔ ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں سونے کے لیے گھٹنوں کے بال جھکنا نہیں پڑا، لیکن ہم ان لٹیروں کے سر ضرور اتاریں گے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ جان لو کہ یہ زمینیں ہمارے لیے اپنے وطن کی طرح ہیں اور کسی کو بھی یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں اورال کی دوست عورت وہاں پہنچتی ہے۔ اورال اسے کہتا ہے کسی وقت اندر جا کر ماریا سے ملو اور ترگت کا جائزہ لو۔ وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ دوسری طرف حکیم ارطغرل شہیدوں کی لاشیں لے کر قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے میں ہر طرف رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایما خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ کر شہیدوں کے رشتہ داروں کو دلاسا دیتی ہیں۔ قبیلے کے مرد بلند آواز میں کہنے لگتے ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ پھر حکیم ارطغرل ان کو خاموش کرا کر کہتا ہے ارطغرل صاحب اس واقعے کے ذمہ داروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آپ سب یہ جان لیں کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے، وہ گھٹیا لوگ بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔